لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے سچے شیدائی اور سچے جانشین ایسے ہوتے ہیں جو ہر بھیڑ میں، جو باطل کے سامنے، باطل کے اسٹیجوں پہ اور باطل کے بھیڑ میں بھی حق کا ترانہ گاتے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز اینکروں سے سنا ہوگا اور اخباروں کی سرخیوں کو پڑھا ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا حضرت الشیخ سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے رام لیلا میدان میں کس طریقے سے تمام دھرم گروؤں کے سامنے، تمام پنڈتوں کے سامنے، پادریوں کے سامنے، جینیوں کے سامنے کس طریقے سے حق کا اظہار کیا اور ان کو ان کی تاریخ بتائی، ان کو انسانی تاریخ بتائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ بتا دی اور کہا اے لوگو تم ہمارے خلاف ہوتے ہو، لیکن بات حقیقت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام یہی سیدنا ابو البشر ہے جسے ہم بھی باپ مانتے ہیں، تم بھی باپ مانتے ہو۔ اور یاد رکھا جائے جب حضرت الشیخ سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر باطل بوکھلا اٹھا ہے، باطل طاقت تلملا اٹھی ہے، پھر باطل طاقت گھبرا اٹھی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے نبوت کا اعلان کیا تھا، دعوت کا اعلان کیا تھا، حق کا اعلان کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت کہ تمام سرداران قریش تلملا اٹھے تھے، گھبرا اٹھے تھے اور آپ کے خلاف ہو گئے تھے۔ ابو لہب آپ کے خلاف ہو گیا تھا، ابو جہل آپ کے خلاف ہو گیا تھا، عتبہ و شیبہ سب آپ کے خلاف ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ابھی 4-5 دن پہلے رام لیلا میدان دہلی کی حالت تھی، دہلی کی کیفیت تھی کہ تمام میڈیا نے خبر بنانا شروع کر دیا، تمام نیوز اینکروں نے یہ بیان دینا شروع کر دیا کہ سید ارشد مدنی صاحب نے کیا کیا بول دیا ہے۔ اے لوگو یہ بات حقیقت ہے، جس طریقے سے انبیاء حق کی دعوت دیتے تھے باطل تلملا اٹھتا تھا، باطل قوت جھنجھلا اٹھتی تھی، اسی طریقے سے جب آج اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ حق کی دعوت دیتا ہے، توحید و رسالت کی دعوت دیتا ہے تو باطل طاقتوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، باطل طاقتوں میں تباہی آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے تباہی آتی رہے گی، اس لیے کہ ہم مومن ہے اور مومن با قیمتی ہوتا ہے، مومن اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں کوئی مومن ہوگا، کوئی مسلم ہوگا، کوئی کلمہ گو ہوگا، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک سورج روشنی دیتا رہے گا، چاندنی دیتا رہے گا، آسمان بارش دیتا رہے گا، زمین غلہ دیتی رہے گی، پھل فروٹس اور اناج دیتی رہے گی، لیکن جس دن اس دنیا سے مومن کا صفایا ہو جائے گا، جس دن اس دنیا سے توحید کے متوالوں کا صفایا ہو جائے گا، پھر یاد رکھو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاندنی دینا بند کر دے گا، سورج روشنی دینا بند کر دے گا، آسمان پانی دینا بند کر دے گا، زمین غلے اگانا بند کر دے گی۔ اگر پوری دنیا چل رہی ہے تو مومن کی شان کی وجہ سے، پوری دنیا چل رہی ہے تو مومن کے صدقہ طفیل کی وجہ سے، اگر دنیا میں مومن نہیں ہوگا دنیا میں زلزلہ ہوگا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پتہ چلا مومن بڑا ہی قیمتی ہے، اور جب مومن حق کی دعوت دیتا ہے تو باطل ایوانوں میں کلبلی مچ جاتی ہے۔ تو اے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے، مومن ہونے کی وجہ سے مومنانہ شان پیدا کیجئے، مومن ہونے کی وجہ سے مومنانہ پہچان پیدا کیجئے، جہاں جائیے حق کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت دیجئے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم مومن بنے پھرتے ہیں، لیکن افسوس ہم 30 سال سے 20 سال سے ایک دوست رکھتے ہیں، انہیں ہر چیز شیئر کرتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، لیکن افسوس انہیں اسلام نہیں بتاتے، افسوس انہیں توحید نہیں بتاتے، افسوس انہیں سنت و شریعت نہیں بتاتے، افسوس انہیں رب کی ربوت نہیں بتاتے، افسوس انہیں الہ کی الوہیت نہیں بتاتے، افسوس انہیں خدائی پرچار و پرشار ان کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ افسوس ہے، ہر چیز شیئر کرتے ہیں لیکن افسوس ہم دین اسلام شیئر نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اے مومنو مومنانہ شان پیدا کیجئے، جہاں جائیے اسلام کو شیئر کیجئے، جہاں جائیے
اسلام کی پہچان بنا کے جائیے. جہاں جائیے اسلامی شان کے ساتھ جائیے, جہاں جائیے اسلامی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جائیے. اگر یہ کیفیت آپ کی رہی تو پھر یاد رکھیے جس طریقے سے اس وقت باطل تلملا اٹھا تھا, آج بھی تلملا رہا ہے اور آئندہ تلملاتا رہے.